السلام علیکم گائز، سب کیسے ہیں؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حقیقی آزادی۔ اس آسمانی تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ایک واقعی آزادی اور حقیقی حریت سے ہمکنار ہو گئے، اور انہوں نے جہاں کہیں بھی قدم رکھا تو کسی بھی مادی چیز کے سامنے بندگی کے لیے سر جھکانے پر آمادہ نہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ زندگی کے سخت ترین حالات میں بھی مخلوق پرستی کی ذلت اور ضربوں حالی کا رنگ اپنانے پر تیار نہ ہوئے۔ یہاں بطور نمونہ دو مقامات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ پہلا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ معظمہ سے ہجرت سے قبل مشرکین نے مسلمانوں پر سخت دباؤ ڈال رکھا تھا اور ان پر ناقابل برداشت سختیاں کر رہے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملک حبشہ میں پناہ گزین ہوئے تاکہ چند روز کے لیے ان مصیبتوں سے امان میں نہ رہ سکیں۔ ادھر مشرکین نے عمارہ بن ولید اور عمر بن ولید خاص کو دیش بہا طائف دے کر شام حبشہ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ ان مسلمان مہاجرین کو دوبارہ مکہ لانے کی کوشش کریں اور پھر اس طرح ہم انہیں شکنجوں میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب وہ دونوں حبشہ میں وار ہوئے تو جو طائف وہ اس ملک کے حکمران اور معزرین کے لیے لائے تھے وہ ان میں تقسیم کیے، نیز شاہ حبشہ کے لیے جو خصوصی تحفہ لائے تھے وہ اس کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی ان سے ان مہاجرین کی واپسی کی درخواست بھی کر دی۔ شاہ حبشہ نجاشی جو ایک فہمدہ اور دانا شخص تھا، اس نے کہا، میں بغیر تحقیق اور تفتیش کے ان مہاجرین کو مشرکین مکہ کے حوالے کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ یہ لوگ میرے ملک میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے دیگر لوگوں پر ترجیح دی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ میں بذات خود ان سے ملاقات کروں اور ان کی باتوں کو بھی سنوں تاکہ میں ان کے طرز تفکر سے آگاہی پاؤں اور پھر اس بارے میں اپنی ایک رائے قائم کروں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ فلاں وقت معین پر مہاجرین کو میرے حضور لایا جائے۔ انتہائی خضوع، سجدہ کرنا اور اپنی پیشانی خاک پر رکھنا اپنے مجذوب کے سامنے سجدہ گزاروں کا سب سے بڑا خضوع ہوتا ہے۔ اسلام جیسے حنیف و مرکب نے کلمہ توحید کی بنیاد پر اپنے پیروکاروں کو ایک عزت نفس اور ایک شخصیت عنایت فرمائی اور انہیں تعلیم دی کہ وہ سجدہ فقط اسی ذات اقدس الہی کے سامنے کیا جا سکتا ہے جو اس جہاں کا خالق اور پوری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ پس ایک مسلمان انسان کے لیے کسی بھی حالات میں جائز نہیں کہ وہ غیر خدا کو سجدہ کرے اور اپنے ایمان کی بیش قیمت موتی اور اپنی عزت نفس سے انمول جو ہر کسی بھی شے کے بدلے سود کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، غیر اللہ کے لیے سجدہ درست ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدے کا حکم کیسے دیا؟ آپ نے جواب میں فرمایا، جو شخص اللہ کے حکم سے غیر خدا کو سجدہ کرتا ہے تو دراصل وہ خدا ہی کو سجدہ کرتا ہے۔ لہٰذا یوں کہنا چاہیے کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے ہوئے درحقیقت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اس دور میں رواج تھا کہ جو کوئی بھی نجاشی کے حضور حاضر ہو اس کے لیے ضروری تھا کہ نجاشی کو سجدہ کرے اور اس کے ذریعے اس کے سامنے اپنی بندگی اور تذلیل کا اظہار کرے۔ اب ان مہاجرین کے لیے سخت دشوار مرحلہ آ گیا تھا کہ اسلام کے مکتب آزادی کے نجاشی کو سجدہ کرنا کلمہ توحید اور یکتا پرستی کے اصول کے خلاف تھا۔ ادھر اس کو سجدہ نہ کرنا اسے ناراض کرنے کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں ممکن تھا کہ وہ ان کو ملک سے نکال باہر کرنے کا حکم دے دیتا۔ پس مشرکین اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر انتقام جوئی کے جذبے کے تحت انہیں دوبارہ مظلوم کا شکار بناتے اور یہ لوگ ان کی روح میں پھنس جانے پر مجبور ہو جاتے۔ چنانچہ مہاجرین اس دورے پر آن پہنچے اور ان کے تسلیم گری کا سنگین امتحان آ گیا، لیکن ایمان، خدا اور یکتا پرستی اور
ان کے وجود میں استفاد راکس ہو چکا تھا کہ ان سب نے یہ ارادہ کر لیا تھا وہ نجاشی کو ہرگز سجدہ نہیں کریں گے۔